ٹرسٹیز ہیں، سب کو میرا آداب، میرا سلام۔ میں تو زیادہ چودھری صاحب کے بارے میں اتنا جانتی نہیں ہوں، مگر آپ سب لوگوں کی باتیں سن کے ایک چیز تو میں یہاں سے لے کے جا رہی ہوں، وہ ہمت، کیونکہ یہ بات یہاں عیاں کر دی ہے چودھری صاحب نے اپنی زندگی میں کہ کتنی بھی مشکلیں آ جائیں، کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، جب آپ کے پاس ویژن ہو، آپ ٹھان لیں تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اگر جیسے تاج صاحب نے کہا کہ ہم نے اینٹوں پہ بیٹھ کے فیصلہ کیا اور اتنا شاندار یہاں یہ ایک لوگوں کے لیے ادارہ قائم کیا، تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے اس وقت، خاص کر جب کہ ہم بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ تو ہر رات کی صبح ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے تو سب جیتے ہیں، اپنی اچھی نوکری کرنی، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینی اور ان کو بڑے بڑے افسر بنانا، یہ تو سب لوگ کرتے ہیں۔ مگر جو چودھری صاحب نے کیا، مسعود چودھری صاحب نے کیا، اس کی مثال میرے خیال میں ہمارے جموں کشمیر میں بہت زیادہ نہیں ہوں گی۔ میں ان کو زیادہ جانتی نہیں ہوں، پر مجھے یاد ہے جب مفتی صاحب وزیر اعلیٰ بنے اور راجوری پونچھ وہ بہت جاتے تھے، ایز اے کانگریس مین بھی بہت گھومے تھے، ان کو یہ خیال تھا ذہن میں کہ یہ بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے، بہت ہی پچھڑا ہوا علاقہ ہے، کیونکہ تب مغل روڈ بھی نہیں تھا۔ جو وہاں کے بچے تھے تعلیم کے لیے یا ان کو جموں آنا پڑتا تھا، یہاں آتے آتے ایک دن اور کشمیر پہنچتے پہنچتے 3 دن لگ جاتے تھے۔ تو میں نے سنا کہ وہ یونیورسٹی بابا غلام شاہ پادشاہ یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں، مگر بہت شور ہے ہماری جماعت میں، کیونکہ مفتی صاحب نے فیصلہ کیا ہے ایک ریٹائرڈ جو پولیس آفیسر ہیں چودھری مسعود صاحب، ان کو بنانے کا۔ تو میں نے کہا یہ شور کیا ہے؟ کوئی کہا نہیں جی اس کی افیلیشن نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہے، کسی نے کچھ اور کہا، اور مفتی صاحب جیسا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے تھے تو پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو مفتی جیسے تاج صاحب نے کہا کہ کئی مفتی صاحب کے اپنے کلیگز اپنی جماعت سے یہ کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پر مجھے آج خوشی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب کا جو ویژن تھا، جو ان کا اپنا نظریہ تھا، جیسا جاوید رانا صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے صحیح انسان کا انتخاب کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئلے میں سے ہیرا نکالنا سب نہیں نکال سکتے ہیں، اس میں بھی بہت نظر چاہیے ہوتی ہے آپ کو، اور ایک بیابان، ایک جنگل سمجھ لیجئے، ایک پتھریلی زمین پہ جس طرح مسعود چودھری صاحب نے بہت کم عرصے میں اتنی اچھی یونیورسٹی اسٹیبلش کی، میں سمجھتی ہوں وہی کر سکتے تھے، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ اتنا ہی نہیں کہ مطلب جب میں یہاں دیکھتی ہوں، یہاں ہر جگہ سے بچے آئے ہوئے تو پتہ چلتا ہے کہ مفتی صاحب کا بھی بیک گراؤنڈ تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جبکہ وہ 59 میں وہاں سے واپس آئے، اور مسعود صاحب کا بھی علی گڑھ یونیورسٹی۔ اور میں سمجھتی ہوں وہ جو گنگا جمنا جو ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں آج، جو بہت سارے آفیسر ہیں، نان مسلم بھی ہیں، پہاڑی بھی ہیں، گجر بھی ہیں، جو اس وقت ملک میں گنگا جمنا تہذیب ہوتی تھی جب مفتی صاحب وہاں پڑھتے تھے، جو لے کے وہ کشمیر آئے، اور کشمیر میں بھی اسی نظر سے جموں کشمیر میں ان کا نظریہ تھا، سیکولر نظریہ رہا، وہی میں دیکھتی ہوں چودھری صاحب کا بھی وہی گنگا جمنا تہذیب جو وہاں سے لے کے آئے علی گڑھ یونیورسٹی سے، گاندھی کے اس ملک سے، اسی کو یہاں بھی انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے۔ اور یہاں جو چیف ٹرسٹی صاحب ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ یہاں ٹرائبل یونیورسٹی ہونی چاہیے، انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ انہوں نے ذکر کیا کہ یہاں ویمن کے لیے ٹرائبل کالج بننا چاہیے۔ مجھے معلوم نہیں میرے وقت میں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا، چھوٹے موٹے کام ہم نے کیے تھے، یہ بھی کر سکتے تھے۔ بہت اچھا ہے، ہماری بچیوں کو تعلیم چاہیے۔ مفتی صاحب کا یہ ماننا تھا، جیسے کہ چودھری صاحب بھی سمجھتے تھے اس بات کو، کہ اگر آپ نے کسی بھی قوم کو اوپر اٹھانا ہے، پسماندہ قوم کو اٹھانا ہے، تو ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر، یعنی یہ برابر کرتا ہے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، غریب ہو، امیر ہو، جب آپ اس کو ایجوکیشن دیتے ہیں تو وہ برابری کے اس پہ آ جاتا ہے۔
اس میں پھر کوئی فرق نہیں رہتا ہے کہ کوئی وہ بہت ہی چوکیدار کا بچہ ہے, مالی کا بچہ ہے یا منسٹر کا بچہ, اگر آپ اس کو تعلیم دیں. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے وقت میں تعلیم پہ بہت زور دیا, اور 2015 میں انہوں نے یہاں جموں میں اسی مسعود صاحب سے ہی کہہ کے ایک تو یہاں جو نرسنگ کالج جموں میں, کشتواڑ میں, راجوری میں, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بچیاں آگے پڑھیں چلیں اور اچھا کام کریں. تو مسعود صاحب کے بارے میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ ایک ٹیچر کا لڑکا پولیس کا کام کیا, مگر آج اگر ان کو ہم یاد کرتے ہیں تو ایز این اکیڈمیشین یاد کرتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں بھی ان کو جو ہے شاید بھولیں گی نہیں, جو نسلیں آنے والی ہیں ہماری, جن کے لیے اتنا کچھ کام کیا ہے. آپ نے ایک اور ذکر کیا تھا یہاں پر کہ گوجری زبان, تو میں کہتی ہوں 8 شیڈول تو ٹھیک ہے, یا ہمارے ڈوگری بولنے والے بھی ہمارے بہت سارے لوگ یہاں ہیں, کشمیری بھی شاید کوئی ہوگا. تو میرے خیال میں جو زبانیں ہیں پہلے ہمیں اپنے گھروں میں ان کو بولنا چاہیے, کیونکہ ہم اپنے گھروں میں بولنا چھوڑ دیے, چاہے وہ ڈوگری ہو, کشمیری ہو یا گوجر زبان ہو. ابھی یہ چھوٹا بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں کم ہیئر, گو دیئر. تو اس وجہ سے ہماری زبان جو ہے ہم سے چھینی جا رہی ہے, اور وہ کوئی نہیں چھین رہا. آپ کے وسائل ہیں, آپ کا پانی ہے, آپ کا لیتھیم ہے, آپ پتہ نہیں کیا کہ وہ آپ سے چھینا جا سکتا ہے. یہاں سے آپ کی زمین بھی چھین سکتے ہیں, مگر آپ کی زبان کوئی نہیں چھین سکتا جب تک آپ خود اس کو بھول نہ جائیں. اس لیے میری سب سے گزارش ہے, یہاں جتنے بھی لوگ ہیں اپنی زبان کو اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں بولنا شروع کیجئے. اگر آپ اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, چاہے وہ ڈوگری ہو, چاہے وہ گوجری ہو, چاہے وہ کشمیری ہو, وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے. اس کے بعد یہ ڈیمانڈ کیجئے کہ اس کو 8 شیڈول میں پہلے اپنے گھروں میں بولنا شروع کر دیجئے. میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں, حمید صاحب کی اور باقیوں کی, جنہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا. اور میں اپنے جو ہے دل کی گہرائیوں سے چودھری مسعود صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتی ہوں, اور چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے یہاں اپنے پسماندہ قوم کے لیے, علاقے کے لیے, راجوری پونچھ کے لیے, اپنی قوم کے لیے اور لوگوں کے لیے جو انہوں نے خدمت یہاں انجام دی, اللہ تعالیٰ ان کو وہاں اس کا بہت ہی اچھا جو ہے ان کو وہاں پر جنت الفردوس عطا فرمائے. اور ان کی یہ جو عبادت ہے, یہ عبادت ہے جو یہاں انہوں نے کی عبادت ہے, اس عبادت کو آگے لے جانے کا ہم سب لوگوں کو, خاص کر یہاں کے جو ٹرسٹی ہیں, ان کو اس کو آگے لے جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.